کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالفتاح اہل سنت کے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ رسم و رواج سے متعلق ہمارا یہ سلسلہ جاری تھا۔ پیر کے دن جو ہم سلسلہ کر رہے ہیں، مختلف قوموں میں پائے جانے والے مختلف معاملات کے حوالے سے جو رسم و رواج ہیں، طریقہ کار ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ توہمات، یعنی وہ چیزیں کہ جو نہیں ہونی چاہیے، جو شامل ہیں لوگوں کے مزاج میں، عادتوں میں، اس سے متعلق الحمدللہ سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ پچھلے 2 ہفتے ہم نے بچے کی پیدائش کے وقت جو مختلف طریقہ کار اپنائے جاتے ہیں، پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد بھی رسم و رواج کے تعلق سے الحمدللہ سلسلے کا حصہ تھا۔ آج بہت ہی اہم موضوع ہے اور اس سے بھی تقریباً لوگوں کا پالا پڑتا ہے اور وہ ان میں مبتلا بھی ہوتے ہیں یا ان کو دیکھنے میں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ جی ہاں، شادی سے متعلق جو رسم و رواج مختلف علاقوں میں، قوموں میں پائے جاتے ہیں، آج انشاءاللہ ہم اس سے متعلق سلسلہ کریں گے، اس سے متعلق سوالات شامل کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں اپنے علاقے میں، اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے کے اندر پائے جانے والے جو رسم و رواج ہیں اس سے متعلق آپ ہم سے پوچھیے، انشاءاللہ ہم ان کا حکم شرعی بھی بیان کریں گے اور اصلاح کی جہاں تک کوشش ہوئی تو اصلاح کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ آپ ہمارے ساتھ شامل رہیے گا۔ آپ واٹس ایپ کے ذریعے، میسیج کے ذریعے اور کالز کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبر دکھائے جا رہے ہوں گے، آپ ان نمبرز پر اپنے سوالات شامل کروا سکتے ہیں۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ضیاء درود و سلام کے اندر ایک روایت نقل فرماتے ہیں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نکاح کرنا سنت مبارکہ ہے، شادی اور اس کے جو دیگر معاملات ہیں، اسلام میں اس کا ثبوت ہے اور یقیناً اسلام نے اس کے طریقہ کار اور اس کے حوالے سے جو بھی ادب آداب بیان فرمائے ہوں گے، لیکن بہت ساری چیزیں جو خوشی کے نام پر لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، کس قوم سے وہ انسپائر ہیں، کہاں سے وہ لی ہیں، لیکن کی جا رہی ہوتی ہیں۔ اور میڈیا کا دور ہے اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ عام بھی ہو جاتی ہیں۔ کچھ تو معاشرے میں ویسے پائی جاتی ہے، کچھ میڈیا سے لوگ سیکھتے ہیں، کچھ دیگر ذرائع سے سیکھتے ہیں اور اس کو پھر اپنے عادتوں کا، اپنے خوشیوں کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ تو شادی کے موقع پر تو بہت زیادہ چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم کسی خاص علاقے کے آدمی سے بات کریں اور ان کے ہاں شادی کے احوال پوچھے تو نئی نئی باتیں بتاتا ہے۔ دوسرے علاقے میں ہم بات کریں شادی پر کیا ہوتا ہے آپ کے ہاں، تو وہ نئی نئی باتیں بتاتا ہے۔ یہاں تک کہ 2 الگ خاندان اگر آپس میں ملتے ہیں تو جہاں دیگر معاملات طے پاتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، ایسے ایسے شادی ہوگی، وہاں رسموں کو بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ہمارے ہاں یہ رسم ہوتی ہے، ہم یہ ضرور کریں گے۔ دوسرا کہتا ہے ہمارے ہاں یہ رسم ہوتی ہے، آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ تو اتنا زیادہ اس کو اہمیت دی جاتی ہے اور مختلف چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ شرعی حوالے سے اس کا کیا حکم ہے یہ دونوں فریقین کو معلوم نہیں ہوتا۔ تو ہم نے یہ موضوع شامل کیا، انشاءاللہ سوالات کریں گے، ویڈیو سوالات بھی شامل ہوں گے۔ ایک چیز جو شادی بیاہ کے اندر بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں اور اب تو اس دور میں بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، باقاعدہ بھی اور بے قاعدہ بھی، رسم کہیں یا ایک طریقہ کار کہیں، ویڈیو بنانا شادی کے حوالے سے۔
پہلے تو صرف کیمرہ ہوتا تھا اور وہ ایک ہی کیمرہ مین جو ہے وہ باقاعدہ ویڈیوز بناتا تھا اور اس کی پھر بعد میں ڈبنگ کی جاتی تھی، گانے وغیرہ اس میں بھروائے جاتے تھے. اور اب تو ہر ایک کے پاس موبائل ہے، دیگر ڈیوائسز ہیں، ان کے ذریعے بھی بن رہی ہوتی ہے اور کیمرے کے ساتھ بھی بن رہی ہوتی ہیں. اس کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ جائز ہے یا ناجائز، اور اگر جائز ہے تو پھر اس کے اندر احتیاطیں کیا ہونی چاہیے؟ اس کے حوالے سے مشورہ کیا ہے آپ کا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جہاں تک ویڈیو کا تعلق ہے تو اس وقت مدنی چینل بھی جو براہ راست دیکھا جا رہا ہے تو وہ بھی ایک ویڈیو ہی کی صورت میں دیکھا جا رہا ہے. تو ویڈیو کے حوالے سے علماء کی ایک رائے یہ ہے جس کے مطابق یہ مدنی چینل بھی دکھایا اور دیکھا جاتا ہے کہ ویڈیو کا وہ حکم نہیں ہے کہ جو تصویر کا حکم ہے. ٹھیک ہے. تصویر سے مراد جس کی حرمت ہے، منع کیا گیا ہے، تو وہ تصویر وہ ہے کہ جو چھپی ہوئی ہو کسی کاغذ پہ، دیوار پہ، کپڑے پر یا مجسمے کے طور پر بنائی گئی ہو. تو جہاں تک ویڈیو کا تعلق ہے تو اس کا حکم ایسا ہے جیسے آئینے کے سامنے ایک عکس ہوتا ہے، آدمی اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتا ہے، تو جس طرح آئینے میں ایک آدمی کے اپنے جو نقوش چہرہ نظر آتا ہے، منعکس ہوتا ہے عکوس کی وجہ سے، تو انہی چیزوں کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ان عکوس کو کیمرے کی نظر سے محفوظ کر لیا جاتا ہے اور وہ اسکرین پر شو ہوتا ہے. تو ویڈیو وہ بھی مخصوص کیفیت میں بجلی ملے گی، ڈیوائس ملے گی، پھر اگر یہ چیزیں ہٹتی ہیں تو وہ تصویر نظر نہیں آتی، اسکرین بلینک ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتی ہے، نظر نہیں آتا. تو ویڈیو جو ہے نا یہ چھپی ہوئی یعنی جو ساکت رکی ہوئی چھپی ہوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ متحرک ہے، چھوٹے چھوٹے فریمز ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے سے جو ریزیں ہیں نا ان مسلسل ریزوں کے ظاہر ہونے سے یہ عکس نظر آ رہا ہوتا ہے جو کیمرے کی نظر سے ہمیں اسکرین پہ نظر آتا ہے. تو جہاں تک ویڈیو کا تعلق ہے تو شرعی حوالے سے اس کے جواز کا حکم ہے. ٹھیک ہے. اب رہا معاملہ اس کے بنانے کا، تو جو کام ہماری آنکھیں کرتی ہیں دیکھنا، وہی کام کیمرہ مین کی آنکھ بھی کر رہی ہوتی ہے دیکھنا. تو جن چیزوں کو دیکھنا جائز ہے ٹھیک ہے ان کے ویڈیو بھی بنانا جائز ہے. صحیح. جیسے علماء کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، زیارت کرنا، محفل نعت میں شرکت کرنا، نعت خواں کو دیکھنا، مجمع کو دیکھنا. تو اسی طرح نکاح کی تقریب ہو رہی ہے تو مرد حضرات اگر الگ بیٹھے ہیں تو ایک مرد تمام مردوں کو دیکھ سکتا ہے، دولہا کو دیکھ سکتا ہے، منچ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے افراد کو دیکھ سکتا ہے. تو اسی طرح اس منظر کو فلمایا یعنی کیمرے کے ذریعے سے ویڈیو کیپچر کر لیا گیا تو اس کو جو ہے وہ یعنی محفوظ کیا جا سکتا ہے. تو اب جو مناظر انسانی آنکھوں سے دیکھنا جائز نہیں ہے جیسے غیر محرم عورت کو دیکھنا، تو اسی طریقے سے کسی کا سطر دیکھنا، اسی طرح سے اب ویڈیو کے ذریعے ان مناظر کو محفوظ کر لینا کہ کسی عورت کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے اور وہ عورت بھی اجنبی یا غیر محرم ہے، اس کے بالوں کی ویڈیو بن رہی ہے، اس کے لباس کی ویڈیو بن رہی ہے، اور یہ سب جاذب نظر اور یہ مطلب برے خیالات کو جنم دینے والی چیزیں ہوتی ہیں. تو جس طرح کسی غیر محرم عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے تو ویڈیو اور کیمرے کی نظر سے بھی اس چیز کو، اس منظر کو محفوظ کر لینا یہ بھی جائز نہیں ہے. تو اب یہ دیکھ لیں، یہ ایک فارمولہ ایک طرح سے میں نے عرض کیا. تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ جو شادی بیاہ میں جو ویڈیو بن رہی ہے وہ کس نوعیت کی بن رہی ہے. اگر مرد حضرات ہی کی بنائی جا رہی ہے، بنانے والا بھی مرد ہے، مرد حضرات ہی کی بن رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایسا ہوگا نہیں، ایسا مشکل ہے. اب شادی میں تو یادگار ہے، بھی یادگار کے طور نام پر وہ بناتے ہیں اور اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے اگر چلے مثال کے طور پہ اس وقت ساری خاندان کی خواتین تھی، بنانے والا بھی محرم تھا، لیکن بعد میں جب کیپچر ہوگی اس کو جا کر اس کو سی ڈی میں ڈالا جائے گا. ایسا بھی مشکل ہے کہ اس خاندان میں جیسے جینٹس کے ساتھ ساتھ لیڈیز ڈپارٹ الگ بھی کر دیا جائے تو یہ ایک طرح سے امر ناممکن ہے بظاہر جو حالات ہیں اس کے اعتبار سے کہ ساری عورتیں اس آدمی کی بہنیں ہوں، تو کوئی پھپھیاں تو کوئی خالہ نکلے، اجنبی بھی ہوں گی، محلے کی ہوں گی، پھر وہ دوسرے خاندان کی شادی جہاں ہو رہی ہے وہ. تو یہ کثیر تعداد میں خواتین وہ ہوتی ہیں کہ جو
کیمرہ مین کی محرم نہیں ہوتی، صحیح صحیح، اجنبی ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ اجنبی شخص کے ذریعے سے اپنے گھر کی خواتین کو بنا سنورا دکھانا، ٹھیک ہے. کیمرے کی نظر سے محفوظ کروانا، تو ٹھیک یہ ہے. سب کام ہے ناجائز. ٹھیک ہے. تو میں نے وہی عرض کیا کہ جس طرح غیر محرم عورت کو دیکھنا ناجائز تھا، ٹھیک اس ہے. کی اجازت نہیں تھی، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے کیمرہ مین کو بلوا کر باقاعدہ اپنے گھر کی خواتین کی ویڈیو بنوانا، ٹھیک ہے. یہ اس سے زیادہ ایک ناجائز کام ہے. اور ان کے سائیڈ ایفیکٹس مزید یہ بھی سامنے آتے کہ جو کیمرہ مین ہوتے ہیں جی جی، یہ کوئی با اعتماد افراد نہیں ہوتے. نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے کثیر نوجوان لڑکے ہوتے ہیں، اور یہ باقاعدہ پھر جو جہاں بھی ایڈیٹنگ ہو رہی ہوگی اور پھر ایڈیٹنگ ہو رہی ہے تو وہاں سے تصویر نکالنا، شیئر کرنا کسی بھی سیمپل کے. اب جیسا یہ تو چلے ویڈیو ہے نا، تصویریں کھینچتے ہیں جو فوٹوگرافرز ہوتے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے کہ ہم اس طرح کی تصویریں بناتے ہیں، اپنی لیب کے اندر تصویریں لگائی ہوتی ہیں، کسی نہ کسی کی تو کھینچی ہوتی ہیں، تو یہ طریقہ محفوظ کار کر لیتے ہیں محفوظ لوگ. کر لیتے ہیں. بسا اوقات اس طرح کی چیزیں لیک ہوتی ہیں، بلیک میلنگ ہوتی ہے، استغفر اللہ. کسی بھی طریقے سے اس ویڈیو کو اچھا، استعمال نہیں کیمرہ کیا مین جاتا آپ فرما رہے ہیں جدید دور ہے، اور ابھی ہم نے دیکھا ہے شادیوں میں ایسا ہونا شروع ہو چکا ہے. ڈرون کیمراز ہوتے ہیں، وہ کیمرہ مین اس کا ہوتا ضرور ہے لیکن وہ فزیکلی جو ہے وہ خواتین کے اندر نہیں جاتا ہے، یعنی ایسا کیمرہ ممکن مین ہے. نہیں جا رہا، ہاں، لیکن بس وہ ڈرون ریموٹ کے کیمرے ذریعے اس کو سے کنٹرول کیا جا رہا ہے اور وہ وہاں کے بنا کے لے آئے تو پھر ٹھیک ہے. دیکھیں کیمرہ مین اس کو ریموٹ کے ذریعے کنٹرول تو کیا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے. اگرچہ اس وقت کیمرہ انسانی اس ہاتھوں وقت میں ہے، وہ ریموٹ پر تو غالباً لیکن دیکھ رہا ریموٹ ہوتا ہے، ہوگا، اس کو باقاعدہ اس کے سامنے اسکرین ہے، جس اسکرین کے تحت وہ کنٹرول کون سے کرتا ہے. منظر کو دیکھنا چاہ رہا ہے، کس کو کلوز کرنا چاہ رہا ہے، کس ٹھیک کو ہے. دور کرنا چاہ رہا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ کیمرہ مین کے ہاتھ میں ہے، اگرچہ اس وقت کیمرہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے ٹھیک لیکن ہے. کنٹرول میں ہے. ٹھیک تو ہے. اصل یہ ہے کہ یہ بھی غیر محرم ہی ہے، اور یہ جن خواتین کی تصویر بنائے گا، ویڈیو بنائے گا، وہ بھی اجنبیاں ہیں. ٹھیک ہے. اور شادی بیاہ کا ایک ماحول جو ہمارے سامنے ہے، جو کسی ڈھکا چھپا نہ ہو، تو اس میں پردے دار خواتین بہت کم اور ٹھیک. بے پردہ بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے ویڈیو بنانا شادی بیاہ کے حوالے سے جس میں مرد عورت دونوں کی بنائی جاتی ہیں، تو مجموعی اعتبار سے اس میں غیر شرعی امور کا بہت زیادہ ارتکاب کیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس کی اجازت نہیں ہے. اچھا، اب کوئی مدنی چینل کے ذریعے سے یہ دلیل نہ پکڑے کہ مدنی چینل بھی تو آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو مدنی چینل پر کوئی غیر شرعی معاملہ اگر دکھایا گیا ہے تو اس میں نوٹ کیا جائے، بتایا جائے. ٹھیک، اور اس کو بھی انشاءاللہ ایسا ہوا نہیں ہے، ایسا ہوا نہیں ہے، اور ہوگا بالفرض تو اگر دور کیا ایسا ہو جائے گا. تو اس کو ختم کر دیا ٹھیک ہے. جائے گا. تو ٹھیک ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی جو جس برائی کو پہلے بھی دعوت اسلامی نے مطلب ہائی لائٹ کیا ہے، بد نگاہی کے ذریعے بچنا، بے حیائی کے کاموں سے بچنا، مردوں عورتوں کے اختلاط سے بچنا، تو اسی طرح دعوت اسلامی اس معاملے میں بھی کہ جو ہماری جو ویڈیو کا سلسلہ بنا ہے اس میں بھی رہنمائی ہے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ امیر اہل سنت کے اس موضوع پہ رسالہ بھی ہے، ٹی وی کی شرعی حیثیت غالباً اس موضوع پہ امیر اہل سنت کی تحریر ہے یا المدینۃ العلمیہ کی تحریر ہے، تو اس کے اندر اس چیز کو واضح کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ مدنی چینل کے ذریعے سے مطلب برائی کو دور کرنے کا ایک ذہن ہے. تو الحمدللہ یہ ہے. تو مدنی چینل پر کبھی اسلامی بہنوں کو بھی نہیں دکھایا گیا، بالکل ایسے ہی، حالانکہ وہ مدنی برقعے میں بھی ہوتی ہیں. تو ان مدنی برقع پوش اسلامی بہنوں کو بھی نہیں دکھایا گیا، آواز نہیں سنائی جاتی. ابھی ہم سوالات لیتے ہیں تو میسج کے ذریعے ہم کہتے ہیں کہ اگر آئے بھی تو میسج کے ذریعے آئے. تو یہی اب ہماری جو اگر شادی کے تقاریب ہو رہی ہیں اور اس میں صرف جینٹس کی ہی ویڈیو بنائی جا رہی ہے، خواتین کی اس میں نہیں بنائی جا رہی، کسی طرح غیر شرعی وہ محفل بھی غیر شرعی نہ ہو، شریعت کے دائرے میں ہے، تو نکاح کی ایک تقریب ہے، تو اگر وہ شریعت کے دائرے میں اس کو پورا اٹینڈ کیا جا رہا ہے تو اس کی ویڈیو بنانے میں حرج نہیں ہے. غیر شرعی امور سے بچنا ویڈیو بنانے میں بھی ضروری ہے. گروپ فوٹو تصویریں چلو ویڈیو نہیں بناتے، کئی اسلامی بھائی ذہن ہوتا ہے بچتے ہم نے دیکھا ہے، لیکن یہ موبائل جب سے آیا نا اب یہ تصویر بنانا بہت آسان ہے، موبائل کے ذریعے بنائی. اب ظاہر سی بات ہے دلہا دلہن کی دیور بنا رہا ہے، اچھا وہ دلہا دلہن کی بن رہی ہے تو پھر دیگر بھی ایک پہلے 2 کی بنے گی، پھر تیسرا ساتھ کھڑا ہوگا، پھر چوتھا، پھر گروپ کی بن جائے گی. اب وہ تصویریں جو بنا رہا ہے ظاہر سی بات ہے وہ دیکھنے کے لیے بنائی جا رہی ہیں، اس کو لگایا جاتا ہے، باقاعدہ دیکھا جاتا ہے کمپیوٹر میں. تو کیا اس میں بھی تحدید کریں گے یا اس کی اجازت دے دیں گے؟ اس میں بھی وہی میں نے بچنا مشکل ہے بعد میں. وہی عرض کے فارمولہ یہ ہے ٹھیک کہ ہے. جس منظر کو اپنی نگاہوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے نا
اس منظر کی ویڈیو بھی نہیں بنا سکتے، اور پکچر کا بھی منع کیا جائے، تو اس تصویر بھی نہیں کھینچ سکتے، ویڈیو بھی نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں گناہوں میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہے، تو ایسے امور سے بچا ہی جائے اور اس طرح کے کام نہ کیا جائے. مدنی مذاکروں کے اندر الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ اس طرح کی ترغیبات ارشاد فرماتے رہتے ہیں، ذہن دیتے رہتے ہیں. تو اگر ہم مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے مزید معلومات بھی حاصل ہوں گی، خوف خدا بھی انشاءاللہ دل میں ضرور پیدا ہوگا اور عمل کرنے کا جذبہ بھی حاصل ہوگا. الحمدللہ مختلف مواقع کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہر ہفتے سنیچر کے دن عشاء کی نماز کے بعد مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، جو کہ مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جاتا ہے. اس مدنی مذاکرے کو دیکھنے کی نیت فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل اس طرح کی بہت ساری معلومات جو رسم و رواج سے تعلق رکھتی ہیں، شادی بیاہ سے متعلق ہیں، انشاءاللہ ان کے حوالے سے سیکھنے کا موقع ملے گا. ویڈیو سوالات بھی ہمارے پاس موجود ہیں، کالز بھی موجود ہیں، میسیجز بھی آپ کے آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی ساری چیزیں انشاءاللہ سلسلے میں شامل کریں گے. سب سے پہلے ہم آپ کا ایک ویڈیو سوال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. سوال میرا یہ عرض ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو دلہن جب گھر پہ آتی ہے تو سسرال میں سے کوئی چھوٹا بچہ دلہن کی گود میں بٹھا دیا جاتا ہے اور وہ جب تک نہیں اٹھتا ہے جب تک دلہن اسے کچھ پیسے نہ دے دے. اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ تو انہوں نے چھوٹا کہا نا، دیور کو بٹھایا جاتا ہے، دیور بیٹھے گا. وہ دیور بعض اوقات تو چھوٹا ہی ہوتا ہے لیکن بعض اوقات تھوڑا سا بڑا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ رسم ہے خاندانوں کے اندر. تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر غیر محرم بڑی عمر کا بھی ممکن ہے بعض خاندانوں میں اس کا بھی لحاظ نہ رکھا جائے، ٹھیک ہے، کہ وہ بالکل ہی بھابھی کے پاس آ کے ایک دم بیٹھ جائے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. اس میں ناجائز امور بھی مطلب ہو سکتے ہیں. تو اب یہ کہ گود میں بٹھا دیا، اب بہت ہی چھوٹا ہے، 6-8 سال کا بڑا ہو جاتا ہے، جیسے 5-6 سال کا بچہ ہے تو اس کو بٹھا دیا. اب وہ اس کو دیں گے تو کچھ وہ مطلب اگر اس کو بطور خوشی سمجھا جاتا ہے اور بچہ بھی بہت ہی چھوٹا ہے کہ کسی قسم کا فتنے کا بھی اندیشہ نہیں ہے، تو اس صورت میں بٹھانا، پھر اس کا پیسے دینا، بچے کا خوش ہو کے لے لینا، تو اگر یہ سارے معاملات خوشی کے دائرے میں ہو رہے ہیں تو شرعاً جائز ہے. لیکن اب ایسے میں لڑکی کو مجبور کر دیا جائے کہ اس نے کچھ نہ کچھ دینا ہے، نہ دینے کی صورت میں اب یہ اس کی عزت پہ بنائے گا. اور جو چھوٹے دیور صاحب ہیں وہ یا چھوٹا بچہ جو بھی ہے وہ بھابھی کی گود سے نہیں اترے گا. تو یہ بسوں کا سکھایا گیا ہے کہ اترنا نہیں ہے جب تک پیسے نہ ملے، تم نے اترنا. عام طور پہ اس میں پکا کیا جاتا ہوگا اس بچے کو. تو اس میں وہی ہے کہ اگر مکمل خوشی کے ساتھ ہے تو حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اگر اس کی عزت پہ بنائے اور نہ دینے کی صورت، جیسے بچے نے مطالبہ 5,000 کا کر دیا، اب اس دلہن کے ذہن میں تھا کہ 500 کے اندر ہی ہے، چل جائے گا معاملہ. اب 5,000 سے وہ بچہ نیچے نہیں آ رہا. اب اس میں بھی شاید یہ رسم شاید بارگیننگ چل پڑتی ہوگی، اتنے لے لو تو اتنے دے دو. تو اب اس میں اگر وہ اس کی انسلٹ ہو رہی ہے، 5,000 کا مطالبہ کر دیا اور 5,000 دینے کی ہمت نہیں ہے یا دینا نہیں چاہ رہی عورت، اور بس وہ اپنی ناک عزت رکھنے کے لیے دے رہی ہے، تو پھر یہ دینے کا عمل جو ہے نا وہ چونکہ معاملے مجبوری ہوگا، اس کی عزت پہ بنائیے تو لینے والے کے لیے یہ لینا جائز نہیں. تو جو بھی اس طرح کا لین دین کا آل ٹو آل جہاں بھی یہ رسم لینے دینے کے حوالے سے ہے تو وہاں مجبور نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، سامنے والے کو جس نے پیسے دینے ہیں، تو اگر وہ خوشی سے نکال کے دے دے تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن اس خوشی کے رسم میں اس کو اتنا مجبور کر دیا جائے کہ وہ نہ دے تو اس پہ ہوٹنگ بھپتیاں کسی جائیں تو یہ جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک آڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، سنائیے. میرا نام سید فیض ہے، میں ادھر ریاض سعودی عربیہ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو مطلب شادی پہ جو زیادہ پیسہ خرچ کرتے نا ڈیکوریشن وغیرہ پہ، تو یہ ایسا کرنا مطلب جائز ہے، کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ ڈیکوریشن، گھر کی لائٹنگ کی جاتی ہے اور اب تو بہت چیزیں بڑھ گئی ہیں نا. اچھا مہندی کا موقع ہے تو اس پر بھی ڈیکوریشن الگ ہے، یعنی ایک تو باہر کی ہے، ایک انٹرنل ہے اندر گھر کی ہے، پھر موقع کی مناسبت سے الگ الگ کلرز کی اسکیم ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے ڈیکوریشن کی جاتی ہیں. کیا کہیں گے اس کو؟ یعنی دیکھیں اب اس میں طور طریقے تو بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، رسم و رواج شادی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جو پہلے سادگیاں ہوتی ہوں گی اسی خاندان کے اندر شادیوں میں، وہ اب سادگیاں ختم ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، اب اس سادگی کے مطابق شادی کرنے والے لوگ شاید قبروں میں چلے گئے ہوں گے، تو یا ان کی اب چلتی ہی نہیں ہوگی. جب ایک بیٹا ہوتا ہے نا، بالخصوص ایک بیٹا ہے،
اس وقت جو نا یہ بہت زیادہ بڑھ جائے کہ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے جس کی شادی ہونی ہے، تو ہم اپنے سارے چاند اتاریں گے، ارمان پورے کریں گے، تو اس میں پھر یہ حد سے زیادہ، تو کیا کہتے ہیں ان چیزوں کے؟ دیکھیں اس میں بھی وہی ہے کہ اسراف کا جہاں تک معاملہ ہے نا، تو یہ دیکھ لیا جائے جو اس طرح کی جو شادیاں ہوتی ہیں اس میں اسراف بہت زیادہ حد تک پایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اسراف کا حکم لگانا کہ یہ آپ کی شادی میں اتنا اسراف ہوا ہے، اسراف کا معنی ایسا خرچ کہ جس کا نہ دنیاوی کوئی فائدہ تھا نہ دینی. ٹھیک ہے. بس وہ ضائع ہو گئے. جیسے اب لائٹیں لگی تو اس کی اسراف. اب یہ لائٹ لگی ہے، جیسے اس وقت اس اسٹوڈیو پر بھی لائٹ لگی ہے، تو یہ اس فورم کی ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت اس لائٹ کو اسراف نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہمارا سلسلہ موقوف ہوگا تو اب بھی لائٹ یہ جلتی رہے تو اب اسراف. ٹھیک ہے. تو اب اسی طرح شادی بیاہ کے مواقع پہ دیکھ لیں کہ جس لائٹ کی ضرورت تھی، حاجت تھی، ایک زینت کے طور پہ اس کو خوشی کے اظہار کے لیے کیا گیا تھا، تو اس حد تک تو وہ اسراف میں داخل نہیں ہوگا. لیکن بسا اوقات بہت ساری شادیوں میں اسراف پایا جاتا ہے. اس کا منظر اگر دیکھنا ہو تو جب عوام کھانا کھا چکی ہوتی ہے تو اس وقت جو ٹیبلوں پر جو ماحول ہوتا ہے برتنوں کا، کہ آدھی آدھی کھیر سے بھری ہوئی پلیٹیں اور اسی طرح جو کھانے قورمے اس سے بھری بھری پلیٹیں لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اسی طرح بریانی اور دیگر آئٹمس کھانے پینے کے، وہ مطلب آدھا کھانا کھایا ہوگا اور آدھا ٹیبل پہ چھوڑ کر چلے گئے. اب یہ جو چھوڑ کے گئے ہیں اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگانا، یہ ڈائریکٹ جائے گا ڈسٹ بن کی نظر. صحیح. یہ اسراف ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے موقع پہ اگر شادی والوں کو چاہیے کہ کھانے والوں نے تو جس طرح نکالنا ہے وہ ضائع کرنا ہے، وہ اگر ٹیبلوں پر ہی تشلے ڈشیں لا کے رکھ دینا ٹیبل پر، تو ٹیبل پہ رکھنے میں یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو اٹھنا نہیں پڑے گا. جس اٹھنے کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ایک ہی دفعہ دوبارہ نہیں آئے گا، ایک ہی دفعہ میں نے جانا ہے اور دوبارہ نہیں جانا، کیونکہ دوبارہ ملنے کی امید نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جب امید نہ ہونے والی کنڈیشن ہوتی ہے تو پھر دو پلیٹیں مطلب قورمے کی آ جائیں گی، حالانکہ کھانے والے 3 افراد ہوں گے، 2 پلیٹیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. تو اب ایک نقصان یہاں پر یہ بھی ہے. تو اگر یہ سرو کیا جائے اور سب لوگ بیٹھے ہوں اور ٹیبل پہ ہی کھانا آ جائے تو یا دسترخوان بچھا ہو اور وہیں پہ جس طرح نارمل طریقہ بعض شادیوں میں دیکھا گیا ہے کہ سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور باقاعدہ دائرے کی شکل میں تسلے آ رہے ہوتے ہیں، ڈشیں آ رہی ہوتی ہیں، اور جس کی ڈش ختم ہو رہی ہوتی ہے وہ آواز لگاتا ہے تو اس کو مزید لا کے دے دیا جاتا ہے. اس میں بہت حد تک اسراف سے بچت ہوتی ہے. تو ابھی شادی بھی ہمیں ڈیکوریشن، صرف ڈیکوریشن ہی نہیں، آل ٹو آل اول تاخیر شادی کی پوری رسم کو اگر دیکھ لیا جائے، جب سے شادی شروع ہوئی اور جس کو کہتے ہیں شادی اب ختم ہو گئی، تو ابتدا تا انتہا تمام چیزوں پہ غور کریں تو بہت حد تک اسراف نظر آئیں گے. اب جس کو جہاں اسراف نظر آئے اس کو چاہیے اسراف سے بچے، کہ اسراف میں مبتلا شخص کو قرآن پاک نے شیطان کا بھائی قرار دیا. تو شیطان کا بھائی نہیں بننا، ہم نے مسلمان بھائی بننا ہے. اور مسلمان جو ہے نا وہ اللہ و رسول کے نافرمانی نہیں کرتا، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کی قدر کرتا ہے، ان کو ضائع نہیں کرتا. اچھا، کھانے کے حوالے سے آپ نے فرمایا، سوالات بھی امید ہے کہ اور بھی ہمارے پاس موجود ہوں گے. پر ہیڈ طے ہوتا ہے آج کل نا، کہ بھئی ہم 100 افراد لے کر آ رہے ہیں، پر ہیڈ اتنے کا کھانا آپ نے دینا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ کھانا کھلانے کی ذمہ داری کیٹرنگ والے کی ہے، اس کو پورا کرنا ہے، اور بچ گیا تو سارا کا سارا اس کا ہوتا ہے. تو ایسے میں جو میں نے دیکھا ہے، جو نظر آتا ہے بظاہر، کہ جو مالک ہوتے ہیں نا ان کو اتنی فکر نہیں ہوتی، یعنی جن کے ہاں شادی ہو رہی ہے وہ اتنی فکر نہیں کرتے کہ کھانا ضائع جا رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو تو اپنے غرض ہے کہ ہمارے افراد کو کھانا مل جائے. تو کیا ان کی کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کھانے کے سنبھالنے کے حوالے سے یا اسراف کے حوالے سے کچھ کریں؟ دیکھیں اس میں ان کے لیے اب معاف ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے تو اصل تو معاملہ اب جو کھانا دے رہے ہیں نا، جی جی، لازمی بات ہے وہ بھی دیکھا جائے تو وہ کسی مہمان کو اگر یہ کہیں کہ بھائی کھانا کم لیں، جتنا کھانا ہے اتنا کھائیں، تو یہ شاید ان کے لیے مشکل ہے. اس کی شکایت ہو جائے گی کہ ہمیں آپ کے عملے نے اسی طرح کہا، ہمیں کھانا لینے سے روکا. ایک شادی میں نے دیکھی، اس میں ہمارے مولے کے دعوت اسلامی تھے، انہوں نے شروع میں نعت خوانی بھی الحمدللہ، بیان بھی ہوا، پھر اسی مائک پر دعا پڑھا کر انہوں نے ترغیب بھی دلائی کہ کھانا وافر مقدار میں الحمدللہ جتنے افراد ہیں سب کو انشاءاللہ پورا ہو جائے گا، اور آپ تھوڑا تھوڑا لیجئے، زیادہ نہ لیجئے، جتنا ختم ہو جائے دوبارہ لے لیجئے. اور اسی شادی میں دیکھا کہ انہوں نے خود ہی چند اسلامی بھائیوں کو
اپنے مبلغین ہی تھے ان کو مقرر کیا ہوا تھا کہ آپ جیسے دیکھیں نا کہ کھانا بچ گیا ہے، اب یہ کیٹرنگ والے یا یہ جو ویٹر حضرات ہیں یہ آئیں گے، انہوں نے جا کر اس کو ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے، حالانکہ وہ ٹھیک تھا، صاف کھانا تھا، صاف تو وہ بھی تھا کہ جس کو کسی نے کھایا اس میں سے بچ گیا، لیکن چلیں وہ دوسرا کھانا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو پھر وہ ایک اس کو سائیڈ میں باقاعدہ یعنی ایک ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ آپ نے اس کو ضائع ہونے سے بچانا ہے. تو اس طرح کے اگر اقدامات کیے جائیں جی اس طرح کرنے سے فائدہ تو ہے کہ اس سے اب جیسے آپ نے کہا کہ مبلغ دعوت اسلامی نے ترغیب دلائی، تو اس ترغیب دلانے سے فائدہ ضرور یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کھانا احتیاط سے کھائیں، ان کی تو ہمت بن جاتی ہے. دوسرا جو بے تحاشا کھانے والے ہوتے ہیں تھوڑا سا ان کو لحاظ اور مروت کا درس بھی کھانا ملتا ہے. تو جو شادی میں لوگوں کو بلا رہا ہے اس نے ان کے حساب سے پکوایا ہی ہوتا ہے. تو ہمیں ہمیشہ ذہن میں یہ رکھنا چاہیے، ویسے تو حرص کرنی نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی کے ذہن میں یہ باتیں ہیں تو کھانا تو موجود ہوتا ہے، تو اس میں ٹینشن نہیں لینی چاہیے. اور جو ایک طریقہ کار ہے، مہذب لوگوں کا طریقہ کار ہے جو کھانے کے حوالے سے مدنی مکالمے الحمدللہ اس حوالے سے متعدد مرتبہ ہوئے، ان میں نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے ترغیبات اور بہت ساری اچھی باتیں بھی سکھائی گئی، ان کو دیکھنے کی نیت فرمائی ہے. مدنی مذاکرے کی جیسا کہ پہلے ترغیب دلائی گئی، یہ دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس طرح کی جو تہذیب سے متعلق باتیں ہیں، ایک اچھے فرد اچھے پرسن کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا. سوالات بہت زیادہ ہمارے پاس موجود ہیں. جی ایک اور ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ شادی ہوتی ہے، لڑکے کو پاؤں اور ہاتھ میں مہندی لگائی جاتی ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی حضور، ایک تو رسم مہندی ہے لیکن ایک لڑکے کو لگائی جاتی ہے. لڑکے کو دولہے کے ہاتھ بسا اوقات ہم نے دیکھے ہیں وہ ہاتھوں میں مہندی لگی ہوتی ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے قریب کچھ دنوں میں شادی ہونے والی ہے. تو یہ مرد کا مہندی لگانا بلا عذر شرعی جائز نہیں ہے، نہیں لگا سکتا. تو مرد سر پہ لگا سکتا ہے، ہاتھوں اور پاؤں پر جو یہ عورتوں کی علامتیں ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو مہندی سے رنگیں گی. مرد حضرات کے لیے مہندی لگانا جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مخنث یعنی وہ شخص جس کو نہ مرد کہا جاتا ہے نہ عورت کہا جاتا ہے، تو مخنث نے مطلب مہندی لگائی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مدینے سے باہر بھیج دیا تھا، یعنی اس کو مدینے سے باہر نکال دیا تھا کہ اس کے اس فعل سے ایک بری رسم کا ایک ابتدا ہو رہی تھی، پھیل رہی تھی. تو اس کو سختی کی اور اس کو مدینہ شریف سے باہر نکال دیا. تو اب یہ مرد حضرات غور کریں کہ ایک ایسے آدمی کو کہ جو اپنے آپ کو عورت کی طرح گیٹ اپ اختیار کرتا ہے اس کو اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے کہ وہ مہندی لگائے. تو پھر جو باقاعدہ مرد ہے تو اس کو مہندی لگانا اور عورت والے اس طرز کو اپنانا یہ کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ تو مرد کا مہندی لگانا شادی کے موقع پر جس انداز کا ایک رسم و رواج بن چکی ہے، یا پورے ہاتھ میں نہ صحیح تو گول دائرہ بنا دیتے ہیں، تو ناخن اس طرح لگا دیتے ہیں. تو ان مردوں کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ یہ ہم کام کون سا کر رہے ہیں، یہ عورتوں والے کام کر رہے ہیں. بلکہ ایک تو محاورہ بھی ہے، کیا چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہو کیا، یعنی غیرت دلانے کے لیے کہ تمہارے مردوں نے کیا چوڑیاں پہن لی، کیا تمہارے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہے. تو بسا اوقات یہ مردوں کے لیے گالی کے طور پہ جملہ غیرت دلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس دولہے کو بھی چاہیے کہ تھوڑا یوں سوچ لے کہ میرے ہاتھوں پہ جو مہندی لگ رہی ہے یہ کام عورتوں والا ہے، تو میں عورت نہیں ہوں تو عورت والا کام کیوں کروں. تو اس لیے مرد کا مہندی لگانا اپنے ہاتھوں پر، پاؤں پر شادی کے دنوں میں یا ویسے بھی جو بعض اوقات مرد حضرات کچھ نہ کچھ چھوٹی سی کچھ نہ کچھ مقدار میں مہندی لگا لیتے ہیں ہاتھ پاؤں میں، تو یہ جائز نہیں ہے. البتہ بعض بیماریوں میں کہ جس میں ہاتھوں کی کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جس میں ٹھنڈک ہاتھوں کو پہنچانا یہ ضروری ہوتا ہے تب شفا ملے گی، تو ایسی صورت میں مہندی لگانے کی گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن جو بھی ایسا اگر کوئی مریض ہے تو وہ دارالفتہ اہل سنت سے یا عالم دین مفتی صاحبان سے رجوع کریں کہ بھئی ایسا معاملہ ہے اور مجھے مشورہ آ رہا ہے کہ آپ مہندی لگا لو تو آپ کی یہ بیماری دور ہو جائے گی. تو ان کو چاہیے پہلے شرعی رہنمائی لے لیں، پھر جو صورت بنے اس پہ عمل کریں. اچھا، یہ رسم مہندی جو ہوتی ہے وہ کیسی ہے وہ تو ہم بعد میں پوچھیں گے. اس میں بھی مرد جو ہے نا ان کی بھی مہندی ان کی بھی رسم ہوتی ہے، وہ بھی بیٹھتے ہیں باقاعدہ مہندی کے لیے. تو بعض جگہ احتیاط جو دیکھتی ہے کہ اس کے ہاتھ پر پتہ رکھ دیتے ہیں، پان کا پتہ رکھ دیتے ہیں، اس پر مہندی رکھ دی جاتی ہے، نوٹ رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر مہندی رکھ دی جاتی ہے. یوں جائز ہو جائے گا، مہندی اس کے جسم پر نہیں لگ رہی لیکن یہ کام
اس کو کیا کہیں گے اس کام؟ اب یہ دیکھ لیں کہ اس نوٹ پہ جب مہندی رکھی جاتی ہے تو وہ نوٹ خراب ہوتا ہی نہیں ہوتا، بالکل وہ چلے گا نہیں. اب وہ اگر نہیں لیکن چلتا، چھوٹا نوٹ رکھتے ہیں نا، اب وہ بھلے 10 روپے کا ہی نوٹ ہو، جی جی 5 کا تو اب ختم ہو چکا ٹھیک ہے، ہے. تو بھلے 10 روپے کا نوٹ ہو، اس کی بھی ویلیو تو ہے. یہ جی 10 روپے ضائع کرنے، اگر یہ ضائع ہو جائے ٹھیک ہے. تو اس کی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک اگر وہ بالکل ہی ناکارہ ہو جاتا ہے اس سے تو اس کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح جو آپ نے کہا کہ پان رکھ دیتے ہیں اور اس پان کے کا وہ اوپر، پتا اب وہ ہے، جو پان کا پتا ہے، ٹھیک ہے، اس پان کے پتے کو کیا دوبارہ کوئی کھائے گا؟ نہیں کوئی بھی نہیں کھائے گا. تو وہ پان بھی ضائع ہو رہا ہے نا. ٹھیک پان ہے. ایک کھائی جانے والی ٹھیک چیز ہے، پان کا پتا. اس کو یوں پھینک دینا مہنگا بھی آتا ہے، تو اس لیے اس پان پہ رکھ دینا. اس پہ مہندی اب لیکوڈ ہوگی تو شاید وہ نہیں کھایا جائے گا. پتہ نہیں اس میں کیا خشک مہندی رکھتے ہیں، پاؤڈر رکھتے ہیں، یا جو بھی رکھتے ہیں. تو اگر یہ پان ضائع ہو رہا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ یہ اسراف کی صورت بنے گی یہاں پر. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ جب مہندی لگائی جا رہی ہے اس کے بھلے پتے، تو عورتیں بھی آ رہی ہیں، غیر محرم بھی آ رہی ہیں، تو یہ چیزیں بھی اس میں یہ تو پھر ہر زاویے سے کسی بھی تقریب میں اس چیز کو ضرور نوٹ کرنا چاہیے کہ غیر محرم مردوں عورتوں کا اختلاط نہ ہو کسی بھی تقریب میں. اچھا، میسیج میں سوال بہت زیادہ شادی بیاہ کے حوالے سے ہم سے پوچھے جا رہے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ مشہور یہ ہے کہ ڈیٹ فکس ہو جانے کے بعد لڑکا یا لڑکی، انہوں نے ایک کا پوچھا، ہم دونوں کا کہتے ہیں کہ گھر سے نہیں نکل سکتے، روک دیا جاتا ہے. لڑکیاں تو ویسے ہی گھروں میں ہوتی ہیں، لیکن لڑکوں کو بھی بعض علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ روک دیا جاتا ہے. اس کو بس اتنے دن تم نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، کام پہ نہیں آنا، اس میں نہیں کام سے ہی روک دیا جاتا ہے، چھٹیاں ہوئی. بالکل اس کو جو ہے نا باؤنڈ کر دیا جاتا ہے. اور اب یہ کئی جگہ تو شیو بڑھا دی جاتی ہے اس کی، اور اس طرح کی بہت سارے معاملات کرتے ہیں، نظر نہ لگ جائے، یا پتہ نہیں کیا نظریہ ہوتا ہے ان کا. پھر آخری دن جب وہ اس کی شادی ہے، اس کی بارات روانہ ہونی ہے، اب وہ شیو، ویسے تو داڑھی رکھنی چاہیے، لیکن وہ دوسرے نظریے سے بتا رہا ہوں کہ وہ یوں کر کے اس کی اب شیپ بنائی جاتی ہے، اور پھر اب اس کو جانے کی اجازت ملتی یعنی ہے. وہ شیب ہوگی تو اب تھوڑا چہرہ نکھر کے آیا ہے کہ بھئی یہ ہے عالم کیا دولہا، اس کے. اللہ عالم. تو دیکھیں اس میں یہ کانسیپٹ کہ جب تاریخ طے ہو جائے کہ اس دن مطلب بارات آئے گی، تو دن تاریخ یوں طے ہونے کے بعد لڑکے یا لڑکی پر پابندی عائد کرنا کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے، تو اس کو کوئی دینی امر سمجھنا کہ جائز یا ناجائز والا معاملہ سمجھنا، تو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ دن تاریخ مقرر ہونے کے بعد لڑکے یا لڑکی پر کوئی گھر سے باہر نکلنے پہ پابندی شریعت نے نہیں لگائی. اب ویسے اپنے طور پہ لگائی جا رہی ہے، تو اب اس کے اندر یہ دیکھ لیں کہ اس کام میں کہیں ایسا تو نہیں کہ غیر شرعی امور کا ارتکاب ہو رہا ہو، اس کے گھر میں رکنے سے بہت سارے دینی معاملات میں حرج واقع ہو رہا ہو. تو لڑکی کا گھر میں بیٹھنا یہ تو اچھا ہے، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. اب وہ چاہے آخری دن تک بیٹھی ہوئی ہے، بہت سارے گناہوں سے بھی وہ بچ جاتی ہوگی. بے پردگی جو کرتی تھی گلی محلے میں آنا جانا، تو چلو ایک حد تک لڑکی میں تو یہ فائدہ ہوا کہ گھر میں بیٹھی رہی. اب یہ دینی معاملہ تو ہے نہیں کہ جس کے حوالے سے سمجھیں کہ اگر یہ باہر نکلی تو گناہ گار ہوگی. غالباً یہ کانسیپٹ لوگوں کا اس زاویے سے نہیں ہے. اب رہا مرد کا معاملہ، اگر اس کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیں گے اور وہ مرد ہے، عاقل بالغ ہے، سمجھدار ہے، اس پہ جماعت بھی واجب ہے. محلے کی مسجد میں جو اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو اب اس کے بعد جو جماعت مستحبہ قائم ہوتی ہے، امام صاحب جو جماعت قائم کرتے ہیں، تو وہ جماعت پانا بلا عذر شرعی اس کا ترک جائز نہیں ہے، اس کو جماعت سے پڑھنا واجب ہے. تو اب اگر یہ لڑکا یوں گھر سے باہر نہیں نکلتا تو کئی نمازیں اس کی چھوٹیں گی، تو اب یہ گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے. رہا اگر وہ مرد نماز کے لیے آ رہا ہے جا رہا ہے، پھر بعض اوقات یہ پابندی ہوتی ہے کہ زیادہ دور نہ جائے، ٹھیک ہے، بائک پہ سفر نہ کرے. تو اب یہ ساری چیزیں ہوتی ہے وہم والی کہ کہیں ہمارے بچے کو کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے. تو ایک جو خوشی بھری ہم نے ایک تاریخ مقرر کی ہے، اس سے پہلے لڑکی کو کچھ نہ ہو جائے تو لڑکے کو کچھ نہ ہو جائے. تو یہ سب معاملات ہیں توہم والے. ٹھیک ہے. کچھ نہ ہو جائے اس کا خوف ڈر پالنا تو نہیں ٹلے گی نا، اس سے موت تو نہیں ٹلے گی، ٹھیک ہے. لیکن یہ وہم پال لینا کہ یوں کرنے سے مر نہ جائے، اس سے پہلے ہمیں کوئی برائی نہ پہنچ جائے، تو دیکھیں یہ کانسیپٹ جو ہے نا وہ غلط ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں. ٹھیک ہے. جو کسی کو بھلائی پہنچنی ہے کوئی روک نہیں سکتا، برائی پہنچنی ہے کوئی نہیں روک سکتا. اور اگر برائی نہیں پہنچنی
تو کوئی برائی پہنچا لا نہیں نہیں سکتا۔ سکتا۔ صحیح۔ تو اس معاملے میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ رکھے، اور ایک حدیث مبارکہ میں اس طرح کا مضمون نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس یا حضرت عبداللہ بن عمر، ان دونوں میں سے کسی ایک کو یہ تلقین فرمائی تھی کہ جو چیز تجھے پہنچنے والی ہے کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ ٹھیک۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ پر ہی بندے کو چاہیے بھروسہ رکھے، اور یہ تھوڑی سی ان چیزوں سے نکلیں کہ یوں کرنے سے کہیں ایسا نہ ہو جائے، یہ ڈر، خوف، توہم، وہمی خیالات، اس سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ دین اسلام ان چیزوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک آڈیو سوال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں، سنائیے۔ کولکاتہ سے شاداب عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ شادی کے موقع پر یہ رسم بالکل عام ہے کہ جوتا چرانے کے نام پر یا دروازہ چھینکنے کے نام پر کچھ رقم وصولا جاتا ہے جو رشتہ داروں میں بانٹنے کا رسم ہے، تو اسے رقم کو دے کر اس رسم کو بڑھاوا دینا، اس کے بارے میں کیا حکم شرع ہے؟ جی حضور۔ لیکن اس معاملے میں بھی وہی ہے کہ اگر یہ کوئی دینی رسم تو ہے نہیں، دینی حکم بھی نکاح نہیں سے کوئی تعلق نہیں اس کا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جوتا چھپائی کے نام سے تقریباً سب جگہ ہے، تو اب یہ رسم کرنے والی ہوتی ہیں عام طور پہ سالیاں، ٹھیک ہے، جہاں نہ ہو تو وہ دلہن کی سہیلیاں یا لڑکی کا بھائی وغیرہ جو بھی ہو، تو یہ رسم عام طور پہ کر رہی ہوتی ہیں لڑکیاں، اور وہ دولہے کے لیے غیر محرم ہوتی ہیں۔ صحیح۔ تو اب وہ چھیڑ چھاڑ، ہنسی مذاق، اس میں پھر یہ معاملات بہت سارے غیر شرعی ہوتے ہیں۔ تو اس رسم کو جس انداز میں کیا جا رہا ہے وہ گناہوں کے بغیر نہیں کیا جاتا، اس لیے یہ رسم گناہوں میں کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے ناجائز ہے۔ رہا معاملہ رقم کے دینے لینے کا، تو یہاں وہی جو جواب شروع میں دیا تھا کہ کوئی اپنی خوشی سے اگر دے رہا ہے تو اپنی سالیوں کو یوں خوشی سے بندہ دے تو اس میں حرج نہیں ہے، جب تک کہ کوئی بھی نہیں دے گا، جب تک کوئی غیر شرعی کوئی پہلو نہ ہو۔ تو اب رہا معاملہ، اب اگر اس کی عزت پہ بناتی ہے، بسا اوقات جھگڑے ایسے موقع پہ ہو جاتے ہیں کہ لڑکی والوں کو پہلے بھی سمجھایا گیا ہوتا ہے کہ اتنے کا مطالبہ، بسا اوقات بیچ میں ایک آدمی یہ رکھا جاتا ہے کہ جو دونوں طرف سے اتار چڑھاؤ رقم سمیٹتا ہے کہ بھائی اتنے سے زیادہ نہیں کرنا، اب پھر بھی وہ زیادہ مطالبہ ہو جاتا ہے، تو یہ دینے عام طور پہ لڑکے کے باپ کو دینے پڑتے ہیں یا لڑکے کو دینے پڑتے ہیں، تو بس اوقات یہاں پر عزت کا معاملہ آ جاتا ہے، اور جھگڑے بھی سنے گئے ہیں ایسے موقع پر، بہت خوشی کا موقع تھا بھی گئی اور بہت کچھ ہوا۔ اگر یہ اب ساری باتیں آپ فرما رہے ہیں، سوالات بھی بہت زیادہ ہمارے پاس، انشاءاللہ آئندہ سلسلہ بھی ہم اسی موضوع پر کریں گے کہ یوں ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے۔ میرا بھی ذہن بن گیا، اس کا بھی بن گیا، سب کا بن گیا، اس وقت نہیں چلتی۔ یعنی جب اب بارات گئی ہوئی ہے، شادی حال میں بیٹھے ہوئے، دودھ پلائی کی رسم ہے، جیسے جوتا چھپائی کی رسم ہے، تو اب چلتی نہیں ہے۔ خاندان والے یا پھر لوگوں کے خوف سے انسان جو ہے نا وہ یہ کر بیٹھتا ہے، یہ رسموں میں پڑ جاتے ہیں لوگ، دیکھا ہے۔ تو کیا طریقہ کار اپنایا جائے؟ ایسا ہم کر سکتے ہیں کہ پہلے دونوں فریقین آپس میں طے کر لیں اور پھر شادی کے موقع کے اوپر جو ہے نا لوگوں کے سامنے اعلان کیا جائے اور بتایا جائے کہ ہم یہ رسمیں اس وجہ سے نہیں کر رہے۔ کیا اس میں مدنی مشورہ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں یہی ہے کہ جو بھی رسم و رواج دنیاوی طور پہ جو شادیوں میں ایڈ ہو چکے ہیں، سب سے پہلے تو ان پہ غور کر لیں کہ ان میں شرعی حوالے سے جائز کون کون سی ہیں اور ناجائز کون کون سی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو جو ناجائز ہیں وہ تو بالکل ترک کی جائیں گی، جو جائز ہیں تو ان میں بھی یہ دیکھ لیا جائے کہ یہ جائز امور بھی ایک دوسرے کی اس میں عزت کا معاملہ تو نہیں بنتا، ٹھیک ہے، اس رسم میں کہیں سامنے والے کی ذلت تو نہیں ہوتی، تو رشوت کی صورت بھی بعض اوقات بن جاتی ہے، دینے والے کے حق میں وہ مجبور ہو چکا ہوتا ہے، نہ دے گا تو اس کی عزت پہ بنائے گی، تو اب جو دینا ہوگا وہ رشوت کی صورت بنے گی، دینے والا گنہگار نہیں، لینے والا گنہگار ہوگا۔ تو اس طرح کی رسموں کو جو نا پہلے ہی کلیئر کر لیں کہ کون سی ہوں گی کون سی نہیں ہوں گی، جو ہونی ہیں تو وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کس طرح سے کی جائیں گی۔ ٹھیک ہے۔ تو اس بارے میں اگر دارالفتہ اہل سنت، ان دونوں خاندان کے کوئی اہم افراد وہ دارالفتہ اہل سنت آ جائیں اور اپنے ہاں کی جو رسم و رواج ہیں ان کو بیان کریں کہ یہ رسم ہے، یہ رسم ہے، یہ رسم ہے، تو انشاءاللہ ان رسم و رواج میں جو غیر شرعی امور پائے جاتے ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کیے جائیں گے، بتائے جائیں گے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ جب شادی کا موقع ہوگا تو اس سے پہلے ہی بہت ساری چیزیں دونوں فریقین میں طے ہو چکی ہوں گی۔ کیا مشورہ کرنے تب ہے نا کہ جب یہ ضروری ہو سب پر عمل کرنا، تو ضروری تو نہیں ہے نا کسی بھی رسم پر عمل کرنا، ضروری نہیں ہے۔ تو اب یہ اگر چھوڑ ہی دی جائے اور ایک سادگی سے شادی کی جائے، جو معاملات ہیں، نکاح ہو، ولیمہ ہو، بارات ہو، یہ معاملات ہوں، بس ٹھیک ہے۔ نکاح وہی نکاح زیادہ باعث برکت قرار دیا گیا ہے اور اسی کی شریعت مطہرہ میں پذیرائی ہے جس میں خرچہ کم سے کم ہو،
بہت زیادہ اخراجات کر کے قرض تلے دب کر شادی کے رسومات کرنے والے افراد شادی کے وقت تو خوب اڑا رہے ہوتے ہیں، لیکن شادی ہو جانے کے بعد پھر جو قرض خواہوں کا بچے پیدا ہو جاتے ہیں لیکن شادی کا قرض ختم نہیں ہوتا، وہ باقی رہتا ہے. تو ان چیزوں سے بچا جائے، مناسب نہیں ہے. اور انشاءاللہ بہت سارے سوالات ابھی بھی موجود ہیں، آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں گے. آپ نے آج کا سلسلہ ملاحظہ فرمایا. آپ مزید ہم سے اس حوالے سے رابطہ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. نمبرز ہماری اسکرین پر دکھائے جاتے ہیں. کسی بھی وقت آپ دارالفتہ اہل سنت کے اس سلسلے کے لیے اپنا سوال ریکارڈ کروائیے. انشاءاللہ ممکن ہوا تو سلسلے میں شامل کریں گے، شرعی رہنمائی لیں گے اور اویئرنیس فراہم کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ پیر شریف بھی اسی موضوع سے متعلق سلسلہ کیا جائے گا. کل منگل ہے اور منگل کے دن الحمدللہ خرید و فروخت سے متعلق جو موضوع ہوتے ہیں ہمارے سلسلے کا حصہ ہوتے ہیں، تو اس سلسلے کو بھی دیکھنے کی نیت فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ